خدا دے کامل خیال ورگا کسے دا کامل خیال کوئی نہیں، میرے محبت تو مد کے سونا کسے دا حسن و جمال کوئی نہیں، خدا دے کامل خیال ورگا کسے دا کامل خیال کوئی نہیں، میرے محبت تو مد کے سونا کسے دا حسن و جمال کوئی نہیں۔ میں جا کے پوچھئے اماں حلیمہ کوئی سوہنا مدنی تو ڈھیر ہوگے، جواب ملے عدیم کملہ کسے بھی جڑیاں امال کوئی نہیں، فلک تے چلتے ستارے ویکھن، زمین تے کتنے نظارے ویکھن، فرش تو لے کے عرش تا جوڑی کتے بھی ملدی مثال کوئی نہیں، ہزارہ یوسف دے حسن عاشق کروڑا موسیٰ دے منن والے، میرے نبی دے بلال ورگا کسے دا امتی بلال کوئی نہیں، رحمتاں دا حساب کوئی نہیں، قرآن ورگی کتاب کوئی نہیں، علوی سارا جگ سونا ہے پر عربی چندہ جواب کوئی نہیں۔ میں آپ کی بھرپور توجہ میں دعوت دے رہا ہوں، خطیب اسلام آسمان خطابت کا چمکتا ستارہ، نوجوانوں کی دلوں کی دھڑکن، محترم جناب حضرت مولانا عبد المنان سلفی حافظہ اللہ کو ان کی آمد سے پہلے ایک نعرہ لگاؤ، نعرہ تکبیر۔ انہیں کو ہے گئے ہو کہ آواز آ سکتی ہے، نعرہ تکبیر۔ تو اڈی آواز پچھلیاں نو جگائے کہ یار اگے جانا ہے، نعرہ تکبیر۔ عظمت مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، شان مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ، آواز میرے تک آئے، مقام مصطفیٰ، رفت مصطفیٰ۔ اللہ سونے وڈا چھوٹا جیڑا بھی بیٹھے ہاتھ جا کے نعرہ لائے ہو دے ہاتھ نو فالج نہ تھیوے، تاجدار ختم نبوت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وقفا والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء، ارسلہ اللہ بالحق بشیرا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الانسان خلق ہلوعا اذا مسہ الشر جزوعا وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا إِلَّا الْمُصَلِّينَ۔
یا الہی جب تک میرے جسم میں جان رہے میری تمنا ہے کہ میرے لب پہ تیرا قرآن رہے الہی تو رحیم ہے تو کریم ہے تیری شان مولا عظیم ہے تو کرم اپنا عطا ہمیں تو کرم اپنا عطا ہمیں تیرے کرم پہ مولا یقین ہے سامعین محترم مختصر حمد و ثنا تو بعد اج دے اس پروگرام دے روح رواں برادر مکرم بھائی ذوالفقار صاحب اور انہاں دے بیٹے دیگر احباب جنہاں نے بھی یہ محفل سجائی ہے میں صدقے دل نال مسافر ہاں دعا گو ہاں اللہ خیر و برکت نال مالا مال فرمائے اللہ دنیا بھی سوار دے اللہ آخرت بھی سوار دے میں تواڈے لئی بھی دعا گو ہاں اللہ تانوں صحت دے وے عافیت دے وے ایمان علی زندگی نال مالا مال فرمائے بڑے ہی خوش نصیب نے وہ افراد جنہاں نے نماز عشاء با جماعت ادا کی تھی میں دعا گو ہاں اللہ جڑے عشاء پڑھ کے آگئے نے با جماعت نماز ادا کی تھی اللہ انہوں نے آخری نماز بھی با جماعت ادا کی تھی ہوئے تے تیرے نال ملاقات ہو جائے تے جے کمی کوتاہی ہے تینوں دور کرن دی کوشش کرو وقت بڑا ہی قیمتی ہے تہاڈا بھی قیمتی ہے میرا بھی قیمتی ہے میں تانوں اج ایک حدیث سناونی ہے پورا جڑا جلسہ ہے نا علماء کرام نے جڑا بیان کرنا ہے نا بس وہ دا پورا نچوڑ میں تہاڈے سامنے رکھ دینا ہے چند منٹاں دے اندر جڑی حدیث میں تانوں ہن سنان لگا وا اے حدیث جامع ترمذی اندر بھی ہے سنن نسائی اندر بھی ہے امام البانی نے سلسلہ صحیحہ اندر بھی اس حدیث نو نقل کیتا ہے توجہ میری طرف رہے سیدنا حریث بن قبیصہ توجہ ہے نا بھائی سیدنا حریث بن قبیصہ رحمہ اللہ ایک جلیل القدر تابعین ہے اللہ نے انہاں تے فضل کیتا اللہ دیاں انہاں تے رحمتاں دا نزول ہویا اے مدینہ پاک آ گئے مسجد نبوی دے اندر سیدنا حریث بن قبیصہ رحمہ اللہ موجود نے مسجد نبوی دے اندر انہاں نے ایک دعا کی تھی دعائے کی تھی اللہم یسر لی جلیسا صالحا یہ ترجمہ ہے بن گیا کہ اللہ تو مینو کسے نیک بندے دی قربت کسے نیک بندے دی رفاقت کسے نیک بندے دی صحبت دے دے اوہ نوجوانوں اللہ تو اڈی جوانی دے اندر برکت فرمائے اس طالب علم نو اے ہی سمجھ آئی جے جنہوں دنیا تے کسے نیک بندے دی قربت اور رفاقت مل گئی ہے انہوں بہت بڑا خزانہ مل چکے آئے نیک بندے دی قربت بہت بڑی دولت ہے نیک بندے دی رفاقت بہت بڑا خزانہ ہے
دعا کی کر رہے نے اللہم یسر لی جلیسن صالحا اللہ نیک بندے دی قربت دے دے جے بابیو بوڑے ہو گئے ہو سفید داڑھی آ چکی ہے جے ہن تک بھی یہ دعا نے کیتی تو ایک باری یہ کر چھوڑو دعا اللہ نیک بندے دی قربت دے دے اللہ نیک بندے دی رفاقت دے دے اور نیکاں پاکاں دا ساتھ ہے بہت بڑا خزانہ جے بہت بڑا خزانہ جے جی کرے تے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نو پڑھ کے دیکھ لینا سیدنا ابو ہریرہ تقریباً 6 ہجری دے اندر اسلام دی دولت نال مالا مال ہوئے نے صرف 4 سال ملے رہے نبی دی قربت دے تے 4 سال دی جڑی قربت سونے دی ملی ہے نا تے سیدنا ابو ہریرہ سید الحفاظ بڑے نے سید الحفاظ 5374 روایتانوں بیان کرنے والے ابو ہریرہ نے رضی اللہ تعالی خیر میں جڑی بات تو اڈے گوش گزار کرنا چاہنا کی دعا کی تھی اللہ نیک بندے دی قربت دے دے نیک بندے دی رفاقت دے دے اللہ نیک بندے دا ساتھ دے دے یہ دعا کی تھی حالاں جے صحیح البخاری پڑھی ہے نا صحیح البخاری دے اندر نبی دے ایک جلیل القدر صحابی دے بارے میں پڑھے ہے بیان کرنے والے سیدنا علقمہ نے رحمہ اللہ یہ بھی جلیل القدر تابعی نے یہ کہتے ہیں نا فصلیت رکعتین میں شام دی بڑی مسجد او دے اندر گیا فصلیت رکعتین میں تو 2 رکعتاں پڑھی ہیں 2 رکعتاں پڑھن تو بعد سیدنا علقمہ کہندے نے اوتھے سی حریث بن قبیصہ ایتھے نے علقمہ بخاری اندر کہن لگے میں 2 رکعتاں پڑھن تو بعد دعا کی تھی اللہم یسر لی جلیسن صالحا اللہ نیک بندے دی قربت دے دے نیک بندے دی رفاقت دے دے کہیں دینے میں مسجد دے ویچی بیٹھا ہاں تھوڑی جی دیر گزری ہے ایک لال داڑھی والے بزرگ آئے میں نے سلام کیتا ہے میرے کو بیٹھ گئے میں پوچھیا تسی کون ہو کہن لگے میں نبی دا صحابی ابو درداء رضی اللہ عنہ کہن لگے میں ہوں نہیں تے دعا کی تیزی رب کروں اللہ منو نیک بندے دی قربت تے رفاقت دے دے تو اڈی قربت رفاقت اللہ نے میں نے عطا کر دیتی خیر میں جڑی حدیث تو انہوں سنا رہے ہیں مانا او دے والا غور کرو حریث بن قبیصہ کہیں دینے مسجد نبوی مدینہ پاک میں دعا کی تھی دعا کر کے میں مسجد نبوی دے وچ بیٹھا وہاں تے ایک آن والے آئے آکے انہاں میں نے سلام کیتا ہے سلام کر کے میرے کول بیٹھے نے تو میں پوچھیا جی تسی کون ہو کہن لگے میں اللہ دے نبی دا صحابی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی کہن لگے میں تڑپ اٹھیا میں کہ ابو ہریرہ میں ہونی تے دعا کیتی سی اللہم یسر لی جلیسن صالحا اللہ منو نیک بندے دی قربت دے دے نیک بندے دی صحبت دے دے رفاقت دے دے ابو ہریرہ اللہ نے میرے تے فضل کیتا ہے منو تیری رفاقت مل گئی اللہ اکبر اللہ اکبر فرمان لگے ابو ہریرہ یار سونے پیغمبر کو تسی بڑیاں گلاں سنیاں نے سونے دی کوئی ایک گل ہی سنا دے شان مصطفیٰ سونے دی ایک گل جیڑی ابو ہریرہ نے حریث بن قبیصہ رحمہ اللہ نو سنائی ہے تو میں تو اڈے گوش گزار کرنا چاہنا جنہوں جامع ترمذی نے امام ترمذی اندر اور اسی طرح دیگر محدثین نے دیگر میں انہوں حوالے نے جانا چاہتا دیگر محدثین نے دیگر حدیث دیاں کتابہ دے اندر نقل کیتا ہے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ جڑی حدیث بیان کر رہے نے کہ سونے پیغمبر نے فرمایا ذرا ہن منہ مٹھا کرو تو میں تانوں گل سناواں امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ
زینت کعبہ جناب محمد رسول اللہ سونا نام محمد صلی اللہ جد نام لئیے سینے ٹھنڈ پہ جائے ایک وار تو کہہ کے ویکھ ذرا تیرے منہ وچ سجنا ٹھنڈ پہ جائے امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ ایک گل ہن سنا رہے نے کنوں حریث بن قبیصہ نو کہ حریث تو مینوں کہنا سونے پیغمبر دی گل سنا تے میں سونے پیغمبر دے کولوں ہی سنے ہیں محبوب پیغمبر نے فرمایا اول ما یحاسب بہ العبد یوم القیامہ الصلاۃ فإن صلحت صلح له سائر عملی وإن فسدت فسد سائر عملی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دینے میں سونے پیغمبر کولو سنیا میں نیر بطحا نبی کولو سنیا زینت کعبہ کولو سنیا محبوب پیغمبر فرمان دینے اوہ نوجوانوں میرے بچیو اللہ تواڈیاں جوانیاں دے اندر برکت فرمائے میرے بزرگوں اللہ تنو اخلاص دی دولت نال مالا مال فرمائے پردہ نشین روحانی اسلامی ماں بہنوں اس طالب علم دی دعوت ذرا غور کرنا اللہ تنو ایمان دی دولت نال مالا مال فرمائے محبوب پیغمبر نے پتہ کی فرمایا اولو ما یحاسب بہ العبد یوم القیامہ اوے بچیو قیامت والے دن پہلا محاسبہ پہلا سوال نہیں اسی یہ سن دے رہے ہو کہ پہلا سوال قیامت والے دن نہیں اول ما یحاسب بہ العبد یوم القیامہ پہلا محاسبہ قیامت والے دن نماز دا ہوئے گا ساری رات جلسے سنو تے نماز ہی نہ پڑھو پہلا سوال نہیں محاسبہ قیامت والے دن کدا ہونا ہے کدا نماز دا محاسبہ سوال اور سوال ہے کہ میں اپنے اسٹیج سیکٹری صاحب نو علوی صاحب نو پوچھا نہیں مرمان مہندی صاحب نو پوچھ لما کہ یار سوال کی ہے سوال ہے باجی نماز پڑھی جے ایک جواب دیں گے ہاں سلفی صاحب نماز پڑھی ہے یہ سوال محاسبہ کی ہے محاسبہ ہے بھائی جان نماز پڑھی ہے جی پڑھی ہے پر پڑھی ہے جی نہیں مسجد ہی پڑھی ہے نمازاں پانچ پڑھیاں نے کہ ایک دو ہی پڑھیاں نے جی پانچ پڑھیاں نے اچھا جماعت نال پڑھی ہے کہ کلیاں پڑھی ہیں محاسبہ ہے وے نہیں جی جماعت نال پڑھی ہے اچھا کنے نماز دا حکم دیتا ہے کہ کدے طریقے دے پڑھی ہے اے محاسبہ پہلا محاسبہ قیامت والے دن نماز دا ہوئے گا نماز تے جے اس محلے کوئی فوت ہو جائے جنازے تے کوئی پیچھے نہیں رہندا نہیں رہنا چاہیے اچھی گل ہے جنازے اندر شریک ہونا چاہیے اچھا جیڑی نماز فرض ہی نہیں فرض کفایہ ہے آئی صاحب جیڑی نماز فرض کفایہ ہے فرض نہیں او دے واسطے اسی ایک شہر تو دوسرے شہر بھی جانے او دے لئی اسی سفر دیاں صعوبتاں بھی برداشت کرنے تے جنازے اندر شریک ہو رہے ہیں تے جیڑی فرض ہے فرض او دے لئی کرایہ لان دی بھی ضرورت کوئی نہیں گھر دے کول مسجد ہے صعوبت بھی کوئی نہیں سفر دی انہوں اسی نہیں پڑھ دے بچیو پہلا محاسبہ قیامت والے دن نماز دا ہونا جے جلسے ضروری نہیں
نماز فرض ہے، نماز فرض۔ اولو ما یحاسب بہ العبد یوم القیامہ، پہلا محاسبہ قیامت والے دن نماز دا ہوئے گا۔ اچھا یہ دیتے ہوں میں بڑے دلائل دے سکنا ماں، لیکن وقت نہیں۔ ہوں اگلا ٹکڑا کی ہے فَإِن صَلَحَتْ، فَإِن صَلَحَتْ، کسے حدیث دے صالحت دے لفظ بھی آندے نے اور بھی مختلف لفظ نے حدیثاں دے اندر، کسی دے اندر قد افلح وانجح دے بھی لفظ نے۔ خیر فَإِن صَلَحَتْ، محبوب پیغمبر فرماندے نے، ابو ہریرہ سنا رہے نے کنوں گل؟ حریث بن قبیصہ نے۔ فَإِن صَلَحَتْ، اگر نکلی نماز صحیح، فَإِن صَلَحَتْ، ایک وے نماز پڑھنا۔ بھائی صاحب دھیان کرو میرے حل، آج انجی سمجھ لو بھی جویں کوئی ترجمے دی کلاس ہے تے کوئی استاد تانوں پڑھا رہا ہے، پر نہ سے بھی تقریراں تے اشعار تے بڑے ہونے نے، خطبہ نے بڑا بیان کرنا ہے، بس تسی میری ترجمے دی کلاس سمجھ لو یا ایک استاد دا شاگرداں نو لیکچر سمجھ لو۔ فَإِن صَلَحَتْ، اگر نماز صحیح نکلی، نماز پڑھنا اور نماز درست نکلنا اور ایک وے نماز پڑھنا، ایک وے نماز دا درست ہونا، ایتھے پڑھنا نہیں۔ فَإِن صَلَحَتْ، علماء کو لے جائیے اس حدیث میں، فَإِن صَلَحَتْ، اگر نماز صحیح نکلی، چلو میں ایک مثال دے کے پھر اگے دو حدیثاں بھی تانوں دیتے سنانا۔ فَإِن صَلَحَتْ، اگر نماز درست نکلی، جس طرح میرے بھائی بیٹھے نے، ایک گھر جان، بیٹا آئے، بیٹا سنا ابو جی پیپر دے ہیں، پتر دے ہیں پیپر، دادا سی ہو پیپر، ابو جی اسلامیات دا پیپر سی، پتر سنا پھر، ابو جی پیپر ہے ہی بڑا آسان سی، سنانا کی ہے، بڑے آسان سوال سن۔ اچھا پتر کی آسان سوال آیا؟ ابو جی بڑا ہی آسان سوال آیا کہ وہ کیڑے نبی نے جڑے مچھلی دے پیٹ وچ گئے سن؟ کیڑے نبی نے جڑے مچھلی دے پیٹ وچ گئے سن؟ ابو جی یہ بھی کوئی مشکل ہے، میں لے کے آیا سیدنا داؤد علیہ السلام، پرچہ حل ہویا ہے لیکن صحیح۔ اچھا چلو ایک مثال اور دینا، یہ سوال کر دینے بچے نے، بیٹا سنا پھر اگلا کوئی سوال۔ ابو جی پیپر ہی بڑا آسان سی۔ اچھا پتر کی آسان سوال سی؟ میرے کو سوال یہ آیا سی کہ وہ نبی دا نام لکھو جیڑے اللہ پاک نے بغیر باپ تو پیدا کیتے نے، پتر کی لے کے آیا؟ ابو جی ایک کڑو مشکل ہے، میں سیدنا داؤد علیہ السلام لے کے آیا۔ ہن پرچہ حل ہویا ہے، پرچہ درست، نماز پڑھنی ہے پر درست پڑھنی ہے، نماز صحیح نکلنی چاہیے ہے۔ فَإِن، پڑھنا ضروری نہیں، صحیح پڑھنا ضروری ہے۔ فَإِن صَلَحَتْ، اگر نکلی نماز صحیح۔ چلو میں تانوں دو حدیثاں سنانا، میں پھر بات ختم کرنا۔ امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ، زینت کعبہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے جلیل القدر صحابی سن سیدنا خلاد بن رافع، حدیث صحیح البخاری اندر میں نبی دے صحابی خلاد بن رافع دے بارے پڑھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ مسجد نبوی اندر محبوب تشریف فرمانے، خلاد بن رافع آئے مسجد نبوی دے اندر، داخل ہو کے مسجد نبوی دے اندر کونے دے اندر نماز پڑھیے، پڑھ کے محبوب ول گئے، سلام کیتے تے سونے دے قریب ہو کے بیٹھ گئے۔ آپ نے پتہ کی فرمایا؟ او میرے صحابی
ارجے فصلے فإنک لم تصلے. اے ہے بھی مسجد نبوی ہے، نماز پڑھنے والے نبی دے صحابی نے. تے کون کہہ رہے نے ارجے فصلے فإنک لم تصلے؟ اے کہن والے نبی دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. اے او خلات جا نماز پڑھ، تو نماز کوئی نہیں پڑھی، نماز نہیں پڑھی. خلا نماز پڑھی ہے، نماز پڑھی ہے، نماز پڑھی ہے. پھر گئے، پھر پڑھی، پڑھی ہے بخاری، دوبارہ پھر پڑھی. پڑھن تو بعد پھر آئے، سلام کیتا ہے، بیٹھے. آپ نے فرمایا ارجع فصلی فإنک لم تصلی. جا جا کے نماز پڑھ، نہیں ہو پڑھی. پھر گئے، تیسری دفعہ پھر ایک کوئی جملے بولے، جا جا کے نماز پڑھ. نماز کہن لگے سونے نبی جی اس ذات دی قسم ہے جدے ہاتھ اندر تہاڈی جان ہے، سونیو ایدے تو سونی مینوں آندی نہیں. نماز تسی مینوں پھر سکھلاؤ. پھر محبوب نے دسیا رکوع اینجے، سجدہ اینجے. حضرات نماز پڑھنی نہیں، نماز درست پڑھنی ہے. فَإِن صَلَحَتْ یا فَإِن صَلَحَتْ صَلَحَ لَهُ سَائِرُ عَمَلِهِ. اگر نماز درست نکلی، نماز درست نکلی تے سمجھ لو اگے جملے پتہ کی نے. فَإِن صَلَحَتْ صَلَحَ لَهُ سَائِرُ عَمَلِهِ. اگر نماز صحیح نکلی، اوے میرے بچیو پھر سارا کچھ ہی صحیح نکلے گا. اے میرے جملے نہیں، میرے محبوب پیغمبر دے جملے نے. نماز درست نکلی، سارا کچھ ہی درست نکلے گا. چلو میں تو نبی دے صحابی سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ دی گل سنانا وا. پتا جے کون حذیفہ نے رضی اللہ تعالی عنہ، جنہاں دے بارے سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کیا کردے سن. جیڑا بھی مدینے پاک دے اندر جنازہ آندا، عمر دیکھ دے کہ حذیفہ شریک نے کہ نہیں. جے حذیفہ شریک ہوندے تے جنازہ پڑھ دے عمر، جے حذیفہ شریک نہ ہوندے تے جنازہ نہ پڑھ دے. کیونکہ حذیفہ بن یمان نبی دیو جلیل القدر صحابی سن، جنہاں نو فتن تے بڑا عبور سی، جنہاں نے محبوب پیغمبر کو سارے سوال فتنیاں دے بارے کیتے. اور سونے پیغمبر نے منافقین دے بارے بھی انہاں نو آگاہ کیتا. عمر او جنازہ نہ پڑھ دے جس جنازے دے اندر سیدنا حذیفہ نظر نہ آندے. کون نے؟ حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ دی تانوں گل سنانا وا. حذیفہ نبی دے او جلیل القدر سے آپ خندق دا میدان ہے، صحابہ خندق کھود رہے نے. اے بڑا ہی مشکل مرحلہ سی جنگاں دے اندر غزوہ خندق دا. تے محبوب پیغمبر نے نا ایک رات نو کیا او میرے صحابہ کون ہے تواڈے وچوں جیڑا جائے تے جا کے دشمن دی خبر لے کے آئے. اچھا اگر تسی غزوہ خندق دے حالات پڑھ دے ہو نا تے اودوں معاملہ انج دا سی کہ بڑی سردی سی تے سارے ٹھٹھڑدے پے سن. آپ نے فرمایا کون ہے جیڑا جائے جا کے دشمن دی خبر لے کے آئے. آپ نے فرمایا میرے صحابہ میں گارنٹی دے رہا ہاں اللہ انہوں جنت عطا کرے گا. تے دوجی گل سونے پیغمبر نے فرمائی میرے صحابہ میں گارنٹی دے رہا ہاں دشمن دی وہ خبر لے کے آئے گا، دشمن دا بال بھی بیکا نہیں کرے گا، اللہ انہوں صحیح سالم میرے کو لے کے آئے گا. اے دو گلاں کی دیا محبوب پیغمبر نے. سیدنا حذیفہ تڑپ اٹھے جے جنت لب جائے تے اس تو اچھا سودا اور ہے ہی کوئی نہیں. کہنے لگے آقا جی میں جاننا ماں دشمن دی خبر لے کے آنا ماں. گئے دشمن دی خبر لے کے واپس پلٹے نے. رات کافی حصہ بیت چکے آئے. جدوں واپس آئے ٹھنڈ بڑی لگی ہے. محبوب پیغمبر اپنے خیمے دے اندر اس انتظار اندر نے کہ میرا حذیفہ گیا ہوئے. سیدنا حذیفہ آئے خبر سنائی
تے سیدنا حذیفہ کہندے نے محبوب پیغمبر فرمان لگے حذیفہ ہن تو اپنے خیمے وچ نہیں جائے گا ہن تو محمد دے خیمے دے وچ لیٹ جا حذیفہ کہندے نے میں سونے پیغمبر دے خیمے دے وچ لیٹیا واں تے سونے پیغمبر نے میرے اوپر کپڑا دیتا ہے کہن لگے حذیفہ میری چادر لے لے تے آرام شروع کر دے اللہ اکبر کڈا عظیم ہے میرا نبی علم نشرح لکو سینہ میرے پیر دا ود کستوریوں پسینہ میرے پیر دا جیڑی گلی گیا ساری گلی مہکا گیا آمنہ دلال سارے جاگے اتے چھا گیا مدنی دے جو بھی تابعدار بن گئے جنتاں تے آکے حقدار بن گئے جنو میرا آقا سینے نال لا گیا جنتاں تے آکے ٹکٹ دوا گیا اللہ اکبر سیدنا حذیفہ کہندے نے محبوب پیغمبر دی جدو چادر لے کے میں لیٹیا واں انی سکون تے انی نیند مینوں کدی بھی نہیں آئی جنی نیند مینوں اس دن آئی ہے میں لیٹیا واں میں حدیث اندر پڑھے ہیں محبوب پیغمبر فرمان لگے کم یا نعمانی اوے نیند متوالے اٹھ جا فجر دا ٹائم ہو گیا کہندے نے لاڈ نال مینوں سونے پیغمبر اٹھا رہے نے تے کہہ رہے نے کم یا نعمانی اوے نیند متوالے اٹھ جا فجر دا ویلا ہو گیا کہن لگے میں اٹھیا وہاں خیر میں تنوں تھوڑی جی جھلک بکھائی ہے کہ کون نے حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ انہاں دے بارے میں صحیح حدیث دے اندر پڑھے ہیں حذیفہ نے ایک بندے نو نماز پڑھ دیا ویکھیا نماز وہ پڑھدا سی لیکن درست حذیفہ نے انہوں نماز پڑھ دیاں ویکھیا نا تے کہن لگے او ویر تن اتنی دیر ہو گئی ہیں جی نماز پڑھ دیاں انہیں کہا 40 سال ہو گئے نے جی نماز پڑھ دیاں تے حذیفہ تڑپ اٹھے کہن لگے جی ان جی پڑھ دیاں تینوں موت آ جاندی محمد دے دین تے تیری موت نہ ہوندی کنے تہاڈا ذہن بناتا ہے نماز پڑھو جی مرضی پڑھو کنے ذہن بنا دیتا تہاڈا محبوب پیغمبر جدا کلمہ میں پڑھیا جدا تسی پڑھیا جدے تسی بھی غلام ہو میں بھی غلام ہاں غلام ہے رسول کے غلام ہیں غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے اور جیڑے نبی دا کلمہ پڑھیا جے جدے میں غلام تسی غلام وہ سونا پیغمبر کہہ رہے ہیں فَإِن صَلَحَتْ صَلَحَ لَهُ سَائِرُ عَمَلِهِ اگر نماز درست نکلی تو پھر سارا معاملہ درست نکلے گا وَإِن فَسَدَتْ اگر نماز ہی خراب نکلی وَإِن فَسَدَتْ فَسَدَ سَائِرُ عَمَلِهِ پھر کوئی شے صحیح نہیں جے نکلنی سارا کچھ ہی خراب ہو جانا جے اوے میرے بچے ہو اکھاں کھولو نماز او نماز دے جڑی اللہ اکبر تو لے کے السلام علیکم ورحمت اللہ تک سونے پیغمبر دے طریقے دے مطابق ہوئے کوئی رب اس نماز دا تقاضا ہی نہیں کردا کہ جدے نہ رکوع چج دے نہ جدے سجدے چج دے نہ نماز دے اندر کوئی راحت نہ نماز دے اندر کوئی مٹھاس بچیو نماز دے وہ نماز دے جنوں پڑھ دیاں دل نو راحت ملے چین ملے سکون ملے اللہ راضی ہو جائے بس میں اختصار دے نال او حدیث او دا ترجمہ تواڈے گوش گزار کیتا ہے نمازاں دی فکر کرو بچیو نمازاں دی فکر کرو نمازاں دی فکر جنہ احباب نے یہ پروگرام دا اہتمام کروایا پورے اخلاص نال کروایا پوری محنت نال کروایا انہاں دا مقصد بھی یہ وے کہ تواڈے تے دین دا رنگ چڑھے بڑا ہی پرفتن دور جے بچیو بڑا ہی پرفتن دور جے اس پرفتن دور دے اندر اپنی بھی فکر کرو اپنی اولاداں دی بھی فکر کرو اپنی بیوی دی بھی فکر کرو گھر جاؤ روز رات نو جدوں گھر جاندے ہو کم تو بچیاں نو بچیاں نو بٹھاؤ پوچھو بیٹا اج کنیاں نمازاں پڑھیاں نے با جماعت کنیاں پڑھیاں نے پتر
दर्जे जमात रही है ते क्यों रही है बीवी नू जिथे अखराजात उदियां ख्वाहिशां जेड़ा वो मोबाइल कहंदी ओ लिया के दे दे मैनू याद है एक बंदे नू मैं रात 2 बजे फिरदियां वेखिया मैं क्या ये केड़ा टाइम सी मैं किसी जलसे तो आया तो मेरी जांदियां मुलाकात हो गई मैं क्या 2 बजे कहंदा बीवी कहंदी पई सी जाके शवारमा लिया के दियो तो मैं क्या 2 बजे शवारमा बीवी वास्ते भाई शवारमा 2 बजे ही सही मैनू एदा भी इतराज नहीं लेकिन कम अज कम जेड़ी तुहाडे नाल जिंदगी गुजार रही है ओदे कोल रात नू ये ते कम अज कम पुछो मेरी बीवी अज नमाज पढ़ी है कि नहीं पढ़ी वक्त ना पढ़ियां ने कि नहीं पढ़ियां मेरी बीवी कुरान की कोई तलावत भी की है कि नहीं ओए बच्चियो ए कम जे करने वाले नौजवानों बजुर्गो अपनी अखां खोलो हुण मौका जे अखां खोलण दा मरण तो बाद जे अखां खुलियां ते ओदा कोई फायदा नहीं अकूल कौली हाजा अस्तगफिरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल